فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو جتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اتنا اس کا مقام. لیکن ان لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کے لیے جسے چاہے چن لے، یہ اس کی مرضی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ان میں بھی وہ ایسا خاص قلب، ایسا اس کا خاص پاکیزہ اور ستھرا اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ وہ لوگوں میں ممتاز اور متقیوں میں بھی چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہے. تو اس سے آپ کے ذہن میں یہ کہیں خدشہ پیدا نہ ہو جائے کہ بھئی سارے ہی متقی ولی ہوتے ہیں یا جو ولی ہوتے ہیں وہی متقی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی متقی ہوتا ہی نہیں ہے. تو تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے بہت سارے لوگ متصف ہو سکتے ہیں، لیکن ان متقیوں میں سے اللہ جسے چاہے گا منتخب فرما لے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ منتخب فرما لے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی ہے، آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں 10 برس کا تھا اور مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو جب میں مدرسے پر پہنچنے والا ہوتا تھا تو آواز آتی تھی کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو. اور پھر جگہ سب کشادہ کر دیا کرتے تھے. تو وہ آواز جو آتی تھی جیسے سب مجلس والے سنتے تھے. ظاہر ہے اگر یہی سنیں اور دوسرے نہ سنیں تو پھر تو وہ جگہ نہیں بنے گی نا. تو اعلان ہوتا تھا باقاعدہ کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ خالی کر دو. تو کہا اس اعلان کی وجہ سے جو ہے مجھے پتہ چل گیا 10 برس کی عمر میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرما لیا. اسی طرح سے ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا کھیل کود کا کوئی ارادہ ہوتا اور میں بچوں کو کھیلتے کودتے دیکھتا اور اس طرف جانے کی کوشش کرتا تو آواز آتی تھی غیب سے کہ ہم نے عبد القادر تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا، ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ. تو جسے اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف بلائے. اور بتائیے نبی پر تو وحی نازل ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ دل میں بات ڈالتا ہے، اس کو القاء کہتے ہیں. تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں. بتائیے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے دل میں بہت ساری باتیں ڈال دیتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دلوں میں کیا کچھ نہیں ڈالتا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کا انکار کیا جا سکے. تو بہرحال 18 برس کی عمر تک تو آپ وہیں علم حاصل کرتے رہے، اور 18 برس کی عمر کے بعد آپ اپنی گیلان شہر سے جو ایران میں ہے، آپ کی پیدائش ایران کی ہے، اور وصال آپ نے بغداد میں فرمائے، عراق میں، اور وہیں آپ کا مزار پر انوار ہے. اور یہ جہاں آپ کا مزار بنا ہوا ہے وہی آپ کا مدرسہ تھا، مدرسہ قادریہ. وہیں پر آپ کو آپ کی تدفین کی گئی، اور وہیں پر آپ کا مزار مبارک جو ہے اب مرجع خلائق ہے. لوگ جاتے ہیں اور وہاں فیض حاصل کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. تو یہ 18 برس کی عمر تک تو وہیں رہے گیلان میں، پھر علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لائے. اور جب آپ اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے رہے تھے تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اب ہماری ملاقات آخرت میں ہوگی. یہ ان کی والدہ کا مقام و مرتبہ کہ اب تو آخرت ہی میں ملاقات ہوگی. اور آپ نے ان کو کچھ رقم دی جو آپ کے والد گرامی جو ہے وہ بطور طریقہ وراثت میں چھوڑ کر گئے تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ آدھے 40 درہم میری والدہ نے میرے جو ہے وہ کرتے میں سی دیے اور 40 بھائی کے لیے رکھ لی، اور فرمایا کبھی جھوٹ نہ بولنا چاہے کیسے حالات کیوں نہ ہو. اور پھر واقعہ مشہور ہے کہ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور پوچھا تو آپ نے بتا دیا، اور پھر وہ حیران ہوئے اور انہوں نے توبہ کر لی اور رجوع کر لیا. تو یہ آپ کی دوسری کرامت ظاہر ہوئی، اور آپ کا یہ ثابت قدمی کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ان 40 دیناروں پر نہیں. اور جو والدہ نے نصیحت فرمائی تھی تو والدہ نے ایسی تربیت بھی تو کی ہوگی نا، ورنہ ہم اپنے بچوں کو کتنی باتیں کہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ اس کا خلاف کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے. تجھے سمجھایا نہیں تھا؟ انسان ہے کیا ہے تو سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ سنا ہے نا، ہم خود بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تربیت ہوگی تبھی تو ایسا اثر کیا ہوگا نا، ورنہ 18 سال کی جوانی ہے، جوانی میں انسان پیسے کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے. اور یہ ڈاکو کو پتہ بھی نہیں ہے. بھائی کوئی ایسا ذریعہ اختیار کر لیتے کہ بھئی ڈاکو کو اگر کہہ دیتے کہ بھئی میرے پاس کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے، چیک کر لو بھائی،
تمہارے سامنے ہی ہے، چلو یوں نہ کہتے نہیں ہے، لیکن اس طرح کی گول مول باتیں کرتے تو وہ یار بچہ ہے اس کے بعد کیا ہوگا، چیک کر لو سب کچھ تمہارے سامنے، دیکھ لو کیا ہوگا، مجھ جیسے چھوٹے بچے کے بعد کیا ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن وہ سیدھا سیدھا بتا ہی دیا. تو بھروسہ کس درجے کا تھا؟ 18 سال کی عمر کا بچہ ہے، ہمارے 18 سال والے اور شیخ عبد القادر جیلانی کا تقوی اور آپ کا اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ اور آپ کی والدہ محترمہ کی تربیت کا نتیجہ. کیونکہ والد محترم کا انتقال بہت ارلی ایج میں ہو گیا، بہت چھوٹے تھے اس وقت آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ماں نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینی تربیت گھر سے ہوتی ہے. کسی مدرسے میں تو وہ جب سمجھدار ہوگا جب جائے گا. تو اس کا مطلب دیندار، اگر ماں باپ دیندار ہوں گے تو بچہ دیندار بنے گا نا، اور وہ دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے اور اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوں گے اور خود بھی دیندار ہوں گے، انہوں نے دین سیکھا ہوگا اور ان میں یہ صلاحیت ہوگی کہ دین کو صحیح طریقے سے بچے کے ذہن میں اتار سکیں، آسان بنا کے اس کی ذہنی سطح پر اتر کر ان معلومات کو آسان کر کے اسے سمجھا سکیں، اور پھر مسلسل پریکٹس کے ذریعے سے اس کو یہ باور کرا سکیں. اب آپ چلتے پھرتے چھوٹے بچے کو اگر کہیں کوئی وہ ایسی بات کرے جو غلط ہو تو بار بار کہنے سے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ مت کرو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے. تو جب ہم بار بار بچے کو یہ کہیں گے تو ایک اس کا معیار بن جائے گا. اس کا مطلب کرنا وہ چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ آ کے پوچھے گا امی یہ کر لوں، ابو یہ کر لوں، اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. اس کا مطلب آپ نے ایک سٹینڈرڈ قائم کر دیا، اس کے ذہن میں بٹھا دیا. یہ کون کرے گا؟ وہ کوڑا کاغذ ہے، اس کوڑے کاغذ پہ تحریر کون لکھے گا؟ اس ذمہ داری کو ماں باپ پورا کریں گے. لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے. جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے اور اس محفل میں شرکاء کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنے اور جتنے بھی لواحقین ہمارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت کا سبب بنے۔ آئیے مل کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، پورے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو وہاں کیا جو
کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ میں سے بیانی خدا کا جانے، ان کی اوقات یہ کیا ہے، ان کی اوقات یہ کیا ہے کہ وہ اتنا جانے، فرش والے آقا فرش والے تیری شوق کا بولو کیا جانے، خسروائش پہ اڑنا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، جو تصور میں تیرا پہ کرے زیبا دیکھے، روئے و شمس سکے مت لائے سیما دیکھے، کوئی کیوں بلابے کیوں بلابے وہ کسی اور کا چہرہ دیکھے، تیرے قدموں میں جو غیر کاموں کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، مجھ سے ناچیز پہ یہ تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں آقا کیا بتاؤں، تیری رحمت میں ہے وہ سعادت کتنی، ایک میں کیا ایک میں کیا تیری سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو ہم سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور کئی پشتوں سے
غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار. یہ بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جتنا اس اعزاز کا شکر بجا لائیں اتنا ہی کم ہے کہ ہم سرکار کے غلام ہیں. ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے آباء و اجداد، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نسلیں بھی سرکار کی غلامی میں ہوں گی انشاءاللہ. اور یہ غلامی کا پٹا انشاءاللہ ہمارے گلوں میں سجا رہے گا. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار. یہی طفلا وہ جوانی کے بتائے ماہو سال. اب جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. غم دوران سے گھبرائیے کس سے کہیے، اپنی الجھن کسے بتلائیے، کس سے کہیے. تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا. اور نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب. منبر و واز پر لڑتے رہے آپس میں خطے. یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے میں تو
محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توصیف، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وسیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے تو شفیع، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے، لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے، لاڈلا بیٹا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا۔ درود پاک کا نذرانہ الحضرت عظیم البرکت کی لکھی ہوئی منقبت اسی بحر میں اور اسی انداز سے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامد دے، قبلہ مدد کعبہ امام مدد، قبلہ مدد کعبہ امام مدد، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، 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 اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، میرے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء
है वो है तलवार तेरा, वहाँ क्या मर्तबा से है बाला तेरा, और क्या दबे जिसे पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसे पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता मैंने कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अरे गौस पाक के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता शेर को चीड़ फाड़ कर रख देता है। ये गौस के टुकड़ों की बरकत है, ताकत है। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और अल्लाह वाले क्या होते हैं कि अल्लाह वाले, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि जो नवाफिल के ज़रिए तहज्जुद में रातों को उठ कर मेरी इबादतें करते हैं तो वो मेरा ऐसा कुर्ब हासिल कर लेते हैं, ऐसी मार्फत हासिल कर लेते हैं कि मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ, उनकी ज़बान बन जाता हूँ, उनके कदम बन जाता हूँ कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात से कुछ नहीं करते, जो मेरा हुक्म होता है बस उसे बजा लाते हैं। शेर समात फरमाइए। और ये शेर लिखा हुआ किसका है? इमामों के इमाम हमारे मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का, कि जिनकी बात आ जाए तो बड़े बड़े उलमा अपने अल्फाजों पर कुफ्र लगा लेते हैं कि अब भाई बहस की गुंजाइश नहीं, इमाम का लिखा हुआ यही है। फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कौन? प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जब मैंने अर्ज किया कि इनकी ज़बान हो जाता हूँ, इनकी आंखें हो जाता हूँ, तो इरशाद क्या फरमाते हैं? किसी ने लिखा कि हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़ोजा को हुक्म दिया कि ये प्याले में खीर है, दरिया के उस किनारे एक बुज़ुर्ग हैं, उन्हें ये लेकर उनके पास चले जाओ। मगरिब के बाद का वक्त था, आप कहने लगी चली जाती हूँ लेकिन अभी जो मल्लाह हैं उन्होंने कश्तियाँ बंद कर दी होंगी, तो मैं कैसे जाऊँ? आपने फरमाया बस ये कह देना कि मुझे उसने भेजा है जिसने अपने कभी अपनी मर्जी से अपनी ज़ोजा को हाथ नहीं लगाया। चली गई, दरिया ने रास्ता दे दिया। जब वहाँ चली गई तो बुज़ुर्ग को वो खीर पेश कर दी, आपने तनावुल फरमाई, कहा आने का इंतज़ाम हमारे शोहर ने कर दिया था, जाने का इंतज़ाम आप करें। तो फरमाया दरिया से कह देना मुझे उस शख्स ने भेजा है कि जिसने आज तक कुछ नहीं खाया। बाअदब थी, उधर भी कुछ नहीं कहा और इधर भी कुछ नहीं कहा। वापस आ गई,
دریا نے راستہ دے دیا. گھر پر تشریف لے آئیں تو پھر عرض کرنے لگیں حضور سمجھ نہیں آیا، آپ سے اتنی اولاد ہے، اتنے بچے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. انہوں نے میرے سامنے کھیر تناول فرمائی اور کہتے ہیں آج تک میں نے کچھ نہیں کھایا. تو امام نے اسی بات کی تشریح کی کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. یہ اپنی نفسانی خواہش سے نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. ارے جس نے دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. جس نے دیکھا میرے غوث جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. وہاں کیا غوث ہے بالا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو حوروں سے قدرت. ابن زہرا کو مبارک ہو حوروں سے قدرت. قادری پائے قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا. قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا. اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن پس قاسم. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے. ابھی کہتے ہیں والد کو کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں نا. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اولاد میری اولاد ہے. تو ابھی کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے. کیوں نہ قادر کو کیوں نہ قادر ہو کے کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا. کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. تجھ سے در در
اور سگ سے مجھے کون نسبت تجھ سے در سے سگرے سگ سے مجھے کون نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا فخر آقا میرا ذا اور بھی کے نظر میرا پیر فخر آقا میرا ذا اور بھی کے نظر میرا پیر چل کھالائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا چل کھالائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا وہاں کیا غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سب دو میرا خالق سب دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہیں گی دنیا
ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، داتا پیا کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور دامن پسار در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں، دامن پسارے، دامن پسارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں، ہوتا ہے تیرے در سے کون کا گزارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور یہ تیرا کرم ہے جیلاں، یہ تیرا کرم ہے جیلاں، کہ بلا لیا ہے در پر،
بلا لیا ہے در پر کہاں روسیا فریدی کہاں روسیا فریدی کہاں سسا تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سب دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت ہمارے اور آپ کے مشفق و مہربان استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ الحمدللہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں انشاءاللہ چند لمحات میں آپ اپنے نورانی اور عرفانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے مشفق و مہربان استاذ العلماء کا نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ قرآن عظیم کی بہت مشہور و معروف آیت مقدسہ جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقرب بندوں کا ذکر فرمایا، ان کی عظمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے جو دوست ہیں آگاہ ہو جاؤ، الا ان اولیاء اللہ، کہ آگاہ ہو جاؤ بلا شبہ اللہ کے دوستوں کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ بلند مرتبہ انسان کو اللہ کے فضل سے ملتا ہے اگرچہ، لیکن اس کے حصول کے لیے انسان کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرف تنبیہ ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، پھر انا فرمایا، تو آگاہ کرنے کا جو صیغہ ہے تنبیہ، حرف تنبیہ، الا ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہ بھی آگے آنے والے مضمون کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ آگے آنے والا جب کوئی مضمون انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو پھر ہوشیار کیا جاتا ہے کہ بھئی اب جو بات کی جا رہی ہے وہ بڑی اہمیت کی ہے، تمہاری ضرورت کی ہے، وہ مضمون بڑا اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا سب کو ہوشیار کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ بات بیان کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی بارگاہ کے مقربین کا، اپنے دوستوں کا ذکر فرمانے سے پہلے حرف تنبیہ ارشاد فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، پھر فرمایا انا، بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
تو یہاں انا فرمایا، انا حرف تاکید ہے، اور یہ حرف تاکید اس کا ترجمہ ہوتا ہے بلا شبہ، بلا شک و شبہ. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنی اردو زبان میں بھی یہ تاکیدی الفاظ استعمال کرتے ہیں، قسمیں، واقعی یار یہ فلاں بات ہو گئی، واقعی زید آ گیا، میں صرف کہوں زید آ گیا یا فلاں شخص چلا گیا، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن میں کہوں واقعی چلا گیا ہے، تو ان دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس واقعی کے لفظ سے آپ جملے کے مضمون پر آپ کا اگر کہیں شک و شبہ ہوگا وہ اٹھ جائے گا. یعنی اگر آپ کو زید کے چلے جانے کے بارے میں شک ہو کہ یار وہ کہاں جائے گا، ایسے کہہ رہے ہو تو نہیں واقعی چلا گیا یار. تو جب مضمون جملہ کے بارے میں سامنے والے کے ذہن میں کوئی شک و شبہ پیدا ہونے کا کوئی احتمال ہوتا ہے تو اس شک و شبے کو دور کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. ورنہ سیدھا سیدھا کہہ دیتے بھائی زید چلا گیا، زید فلاں سے ملنے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس سے تو اس کی شدید دشمنی ہے، وہ تو اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، کیسے چلا گیا اس کے ساتھ؟ تو بندہ کہتا ہے یار یہ ایک سادہ بات نہیں ہے، اس کو یقین دلانے کے لیے مانے گا نہیں. تو واقعی خدا کی قسم چلا گیا، اس کا مطلب وہ کیوں قسم کھائی، کیوں اتنا تاکیدی جملہ بولا؟ اس لیے کہ جو مضمون بیان کرنا ہے سامنے والا، سننے والا اس مضمون سے متعلق کسی شک و شبے میں مبتلا ہوگا، تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے تاکیدی کلمات استعمال کیے جاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے انا فرمایا بلا شک و شبہ، کیونکہ آگے جو اولیاء کرام کی عظمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی سابقہ کسی بھی شے کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے انہیں. انسان کے ساتھ بہت ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، مالی نقصان ہوا ہوتا ہے، صحت کا نقصان ہو جاتا ہے، انسان کے اپنے رشتہ دار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہت سارے مصائب کا انسان جو ہے وہ سامنا کرتا رہتا، تو اسے یہ غم لاحق ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے نیک بندے اللہ کے رضا پر راضی رہنے والے ہوتے ہیں، لہذا اس طرح کی کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مشقت انہیں کسی طرح کے رنج میں مبتلا نہیں کرتی ہے. وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، لہذا نہ کسی سابقہ نقصان پر انہیں کوئی صدمہ ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور نہ ہی آئندہ آنے والی زندگی میں، فیوچر میں وہ کسی خوف کا شکار ہوتے ہیں میرا کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. نہ اس زندگی میں، کیونکہ ان کا توکل، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پاک پر بڑا کامل ہوتا ہے. اس توکل کی بنیاد پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ سابقہ زندگی میں اللہ کے کیے گئے فیصلوں پر اپنی رضا کا اظہار فرماتے رہتے ہیں، اسی طرح سے آنے والے وقت میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی ذات پاک سے پر امید رہتے ہیں. انہیں ایسی بشارتیں دے دی جاتی ہیں. تو اب آپ غور فرمائیے کہ انسان کی زندگی تو اسی کے گرد گھومتی ہے کہ بھائی مجھے کوئی غم نہ ہو، مزہ آ جائے، اور آنے والی زندگی میں مجھے کوئی بھی خطرہ نہ ہو، ایسی گارنٹی مل جائے تو بتاؤ مزہ آ جائے یا نہ آ جائے؟ دنیا میں بھی اگر ایسی گارنٹی کسی کو مل جائے تو اس کا مطلب وہ تو ہم جتنی بھی کوششیں اپنی زندگی میں شب و روز میں کر رہے ہوتے ہیں وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس لیے کہ ہم کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں. اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے، تو اس کی ساری زندگی کی کوششیں اپنے دکھ اور غموں کو دور ہی تو کرنے کے لیے ہیں. اور یہ اللہ کے دوست وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم فرمایا، ان کے دلوں پر ایسا سکینہ نازل فرما دیا کہ اس سکون کی وجہ سے، اس سکینے کی وجہ سے، اللہ کی فرما برداری کے سبب وہ ایسے مطمئن ہو گئے کہ نہ سابقہ کسی شے کے نقصان کا کوئی ان کو غم ہے اور نہ ہی آئندہ آنے والی زندگی کا کوئی خوف ہے. ورنہ انسان اگر بیمار ہو جائے، اس کو کہہ دیا جائے اب آپ چند دن کے مہمان ہو، تو چہرہ اس کا اتر جائے گا، پیلا پڑے، اچھا اب میں مر جاؤں گا، میرا کیا ہوگا، قبر میں میرا کیا ہوگا،
کتنا عرصہ میں قبر میں رہوں گا، وہ تو وحشت کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو میرا بنے گا کیا؟ پھر آخرت ہے، وہ شدید دن ہے، اس کے بعد پل صراط ہے، اس کی سختیاں ہیں، تو بہت سارے مراحل سے اس کو گزرنا ہے۔ تو ایک انسان کتنا خطرے میں ہے، اور اسے یہ یقین دلا دیا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے، تو بتائیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دوستوں کو کہ جب وہ میرے دوست ہیں اور انہیں میں نے اپنا قرب خاص عطا کر دیا، تو بتائیے اللہ کے دوستوں کو کوئی غم ہو سکتا ہے؟ کوئی خوف ہو سکتا؟ نہیں۔ آپ کا تعلق، آپ کے ملنے ملانے والے بہت طاقتور قسم کے لوگ ہوں، بڑی پہنچ رکھنے والے ہوں، تو آپ بھی اپنے آپ کو طاقتور سا محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو خالق کائنات کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ جن بندوں کو اپنا دوست بنا لے وہ اپنے آپ کو کتنا مضبوط محسوس کرتے ہوں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے حرف تنبیہ بیان فرما کر الا ہوشیار کر دیا، اور اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ آگے آنے والا مضمون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر حرف انا کہ کسی شک و شبے میں مبتلا نہ ہونا۔ ہاں تمہیں لگتا ہوگا کہ یہ کوئی خوف نہ ہو، ہر طرح کا نقصان ہو جائے انسان کا، اور ہر طرح کے نقصان کے باوجود وہ اتنا مطمئن ہو کہ اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی اپنے آپ پر قیاس مت کرو، وہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کا قرب خاص حاصل کر چکے ہیں، وہ ان منازل کو طے کر چکے ہیں جن کی ہوا تک تمہیں نہیں لگی ہے۔ تو ذرا اپنے ذہنوں سے یہ شک و شبہ نکال دو۔ اس لیے فرمایا انا، حرف یہ شک کو دور کرنے کے لیے انا کے ذریعے سے کلام کی ابتدا کی گئی، اور پھر ان کی عظمت کو ذکر کیا کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں، اب ان کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی کافر جو بے ایمان ہو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایمان والا تو ہو لیکن تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف نہ ہو، تب بھی وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کی علامت کیا ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا اور متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اور آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ایمان والا ایمان کو جانے بغیر ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایمان اسلامی عقائد اختیار کرنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے ذریعے جب وہ عقائد کا علم حاصل کرتا ہے تو یقین کی کیفیت پہ پہنچ جاتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح تقوی اور پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو، جو منع کیا ہے چھوڑ دو۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، کیا کام کروانا چاہتا ہے، کن چیزوں سے روک رہا ہے، اور پھر جن چیزوں کا کرنے کا حکم فرمایا ہے ان کو کرنا کیسے ہے۔ بتائیے ان ساری چیزوں کے لیے علم کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا مطلب بغیر علم کے نہ ایمان راسخ ہو سکتا ہے، نہ یقین کامل انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے انسان متصف ہو سکتا ہے۔ یہ تو عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بغیر علم کے انسان بالکل کورا ہے، اور وہ پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ علم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لہٰذا اپنی ضرورت کا علم تو ہر ایک کو حاصل کرنا ہوگا۔ تو یہ اللہ نے اولیاء کرام کی جو نشانی بتائی وہ ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف ہونا۔ پھر ان کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، کہ اللہ ایسا عزت اور وقار اور ایسا سکون دل پر اتار دیتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک ان کو متاثر کرتی ہی نہیں ہے۔ بھئی جس نے خالق کی انوار و تجلیات اور اس کے جلووں کا ملاحظہ کیا ہو، اس کو مخلوق کی چمک دمک کیا متاثر کر سکتی ہے؟
جس کے دل پر انوار الہیہ کی تجلیات اترتی ہوں، وہ اس دنیا کی چمک دمک سے، جو عارضی دنیا ہے، جو چھوٹ جانے والی ہے، جو بے وفا ہے، بتائیے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت اور قدر و منزلت رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی۔ تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ اور آگے فرما دیا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ اللہ کی باتیں اس نے جو فرما دیا ہے کہ ان اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، تو یہ تبدیل نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ ان کے لیے خوشخبری ہے تو یہ کبھی بھی بدلے گا نہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ ہم اپنے طور پر ہم نے اپنے اسٹینڈرڈز اور معیارات بنا رکھے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو کامیابی تصور کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان نے جو اپنا خاص ایک معیار اور اسٹینڈرڈ مقرر کیا ہوتا ہے، اس کا ایک نصب العین ہوتا ہے، اور وہ اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے ایک متعین کر لیتا ہے کہ یہ ہے کامیابی۔ تو کسی کا جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لینا کسی کے نزدیک کامیابی ہے، بہت زیادہ امیر بن جانا کسی کے نزدیک کامیابی ہے، اور دیگر شہرت حاصل کر لینا، اقتدار حاصل کر لینا، ہر ایک کی چاہت مختلف ہے۔ لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والے حقیقتاً کامیاب ہیں۔ باقی یہ دنیا جو ہے وہ بے وفا ہے، چھوٹ جانے والی ہے، اور اچانک چھوٹ جانے والی ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں جائے گی۔ تو بہرحال یہ آیت کا میں نے مختصر ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کا ذکر فرمایا۔ آج ہم اس نشست میں آجیاں جو جمع ہیں وہ پیران پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر خیر کے لیے اور آپ کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اب کسی بزرگ ہستی کے لیے کوئی دن معین کرنا، مقرر کرنا، اور اس دن کوئی ذکر و اذکار اور نیکیاں کر کے انہیں ایصال کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو دیکھیں آج تو اس سے ہی ثابت ہو گیا، اہل سنت کا عقیدہ، ان کے طرز عمل سے ہی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص دن معین نہیں کرتے ہیں۔ آج تو 11ویں رات نہیں ہے نا، لیکن اپنی سہولت کے اعتبار سے ہم نے آج کا دن معین کر لیا، اور آج ایصال ثواب تو آپ سارے سال میں جب بھی رکھیں۔ تو ہمارے اہل سنت کے طرز عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ دن جو معین کر رہے ہیں وہ اس کو لازم اور ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ دن معین کرنا، کسی بھی چیز کو معین کرنا جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شریعت کی جانب سے معین ہوتا ہے دن، جیسے حج کا ایک دن معین ہے یا نہیں ہے؟ عرفہ کا وقوف آپ 9 ذی الحجہ کو ہی کر سکتے ہیں نا، اس سے پہلے تو نہیں کر سکتے، معین دن ہے۔ روزے آپ کب رکھیں گے؟ رمضان کی جب رمضان شروع ہو جائے گا، معین ہے وقت۔ عید آپ کب منائیں گے؟ 1 شوال کو منائیں گے۔ اور یہ ساری جو تعیینیں ہیں، یہ دن کا معین کرنا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ شریعت نے کیا ہے۔ تو جو دن شریعت کی جانب سے معین ہو کسی کام کے لیے، اس تعیین کو یا اس معین کرنے کو کہتے ہیں تعیین شرعی۔ تعیین شرعی کہ شریعت نے یہ معین کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ بھئی اسی دن جو ہے وہ عید کی نماز بھی پڑھنی ہے 1 شوال کو، اور عید منانی ہے، اور ذی الحج کے مہینے میں 10 تاریخ کو آپ نے عید منانی ہے، قربانی کرنی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں لازم ہے، اس سے پہلے کرے گا تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اور قربانی کے دن 3 معین کس نے کیے ہیں؟ شریعت نے۔ تو یہ تعیین بھی کیا کہیں گے؟ تعیین شرعی کہلائے گی۔ تو اس کو لازم بھی سمجھا جائے گا کیونکہ شریعت نے معین کر دیا۔ دوسری تعیین ہوتی ہے، ہم دن تاریخ مقرر کر لیتے ہیں، اس کو جو اپنی سہولت کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ شادی بیاہ کرتے ہیں تو اس کا ایک کارڈ پہ تاریخ لکھی ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ تعیین عرفی کہلاتی ہے۔ کیا آپ اس کو لازم سمجھتے ہیں جو شادی کی تاریخ کارڈ میں، کہ اگر یہ تاریخ نکل گئی کسی وجہ سے تو شادی ہوگی ہی نہیں، یا اسی دن شادی کرنا واجب فرض ہے؟ کیا یہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں۔
تو یہ تعیین عرفی کہلاتی ہے، اور تعیین عرفی جب انسان اس کو لازم اور ضروری نہیں سمجھتا ہے تو ایسی تعیین اپنی سہولت کے لیے کرنا بالکل جائز ہوتا۔ تو ہم یہ جو 11ویں مناتے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی جو بہت بڑے ولی اللہ ہے، اور ان کے ولی اللہ ہونے کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، کہ آپ اگر تاریخی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے اور آپ کے حالات زندگی پڑھیں گے تو ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ تو اب ایسے اللہ کے نیک بندے سے اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے اگر ہم کسی خاص دن میں، جس دن آپ کا وصال ہوا ہے، اس دن آپ کے لیے ایصال ثواب کریں اور دن مقرر کریں، تو کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شریعت نے یہ دن مقرر کیا ہے؟ نہیں، ہم نے اپنی سہولت کے لیے دن مقرر کر لیا، تو یہ تعیین عرفی کہلاتی ہے۔ آپ کو یہ لوگ اعتراض کرتے ہوئے ملیں گے کہ یار دن معین کر لیتے ہو تم، اور دن معین کرنا تو بدعت ہے، ناجائز ہے۔ تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے کہ بھئی دن معین کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شریعت کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو ہم لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، ایک ہم اپنی سہولت کے لیے، اپنے کاموں کے لیے دن معین کر دیتے ہیں، اور اس کو تعیین عرفی کہا جاتا ہے، اس کو لازم اور ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ اب اگر ہم دن معین نہ کریں تو کیا ہو، کارڈ میں لکھ دیا کہ بھئی فلاں کسی بھی دن آ جانا، ہماری بچی کی شادی ہے، تو بھئی کون سے دن پبلک جمع ہوگی؟ یہاں اعلان کر دیا جائے بھئی کسی بھی دن آ جانا، 11ویں کی ایصال ثواب کی محفل کریں گے، تو اب کس دن آئیں گے؟ میں کس دن آؤں گا؟ مجھے بتائیں گے نا فلاں دن ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہے، اتنے بجے بیان شروع ہوگا، اتنے بجے آپ نے آنا ہے، سب بتائیں گے یا نہیں؟ بتائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ معین کر رہے ہیں، لیکن یہ تعیین عرفی کہلاتی ہے، تعیین شرعی نہیں کہلاتی۔ ہم اس کو لازم اور ضروری نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی سہولت کے لیے یہ وقت اور دن معین کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے دن معین کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے، اور یہ جو منع کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دن معین کر رہے ہوتے ہیں اپنی سہولتوں کے لیے، کہ درس نظامی کا سال جو ہے کب سے شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اب یہ دن آپ نے معین نہیں کر لیا کیا؟ تو آپ کیا کہو گے بھئی اپنی سہولت کے لیے کیا ہے کہ طالب علم کو کب داخلہ لینا ہے اور کب سال اس کا پورا ہو جائے گا، سال پورا ہونے کے بعد اس کے پیپر ہوں گے اور وہ اگلی کلاس میں چلا جائے گا۔ اسی طرح جب 8 سال کا کورس درس نظامی مکمل ہو جاتا ہے تو دستار بندی کے لیے باقاعدہ ہر سال کانووکیشن ہوتا ہے دستار فضیلت باندھنے کے لیے، تو اس کے لیے دن معین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ معین کرتے ہیں۔ ختم بخاری کا دن معین کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں معین کرتے ہیں یا نہیں؟ لیکن لازم و ضروری نہیں جانتے ہیں۔ آپ قرآن عظیم 27ویں کو ختم کرتے ہیں، کہیں 27 کو ہوتا ہے، کہیں 21 کو بھی ہوتا ہے، کہیں 29 کو بھی ہوتا ہے۔ آپ نے ہر سال 27 کو مقرر کیا ہے، تو آپ نے لازم اور ضروری سمجھا ہے؟ نہیں، اپنی سہولت کے حساب سے آپ نے ایک تاریخ مقرر کر لی ہے، تو آپ کو ان چیزوں کا جواب آنا چاہیے۔ جب آپ یہ چیزیں سیکھے ہوئے ہوں گے تو سامنے آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم غلط نہیں ہیں۔ دوسرا، سامنے والے کو آپ جواب دے سکیں گے اور اسے مطمئن کر سکیں گے اگر وہ ایسا ہوگا۔ بعض اعتراض کرنے والے جو ہیں وہ خالی اعتراض کرنا چاہتے ہیں، وہ سیکھنا نہیں چاہتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو آپ ان کو سمجھائیں گے تو ان کا یہ تذبذب جو ہے، یہ شک و شبہ آپ دور کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ، ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ایصال ثواب جو ہے وہ شرعاً جائز ہے بالکل، کہ اپنی نیکیوں کا ثواب کسی کو پہنچانا۔ مالی نیکیوں کا ثواب پہنچانے کے بعد میں تو تمام ائمہ متفق ہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حضرت سعد حاضر ہوئے، میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، حضور میں ان کی طرف سے کچھ کروں نہیں کی، تو انہیں پہنچے گا؟ حضور نے کہا پہنچے گا۔ میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا پانی کی کمی تھی اس علاقے میں، تو آپ نے کنواں کھدوا دیا اور اپنی والدہ کے نام پر وقف کر دیا اسے، اور اس میں لکھوا دیا لِأُمِّ سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یعنی وہ تھا تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو پانی پلایا، لیکن اس کا ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یہ تو صحابی نے نام رکھ دیا، اب ہم کہیں کہ یہ غوث پاک کے لیے ہے یہ کھانا، تو کیا کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ کھانا تو ہم اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کو کھلا رہے ہیں، جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کا جو اجر ہمیں حاصل ہوگا وہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تحفتاً اور ہدیتاً پیش کر دیں گے۔ تو یہ بالکل شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اور صحابہ کرام نے ایک صحابیہ حاضر ہوئی کہ میری والدہ نے جو ہے نا، والد صاحب نے حج نہیں کیا تھا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟
تو حضور نے فرمایا بالکل تمہیں اس کی طرف سے حج کرنا چاہیے۔ تو حج بدل آپ نے سن رکھا ہوگا، تو حج بدل کسی اور کی طرف سے، تو اس کی طرف سے یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی تو پھر حج بدل کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح کسی کے لیے دعا آپ کرتے ہیں تو دعا کا فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے۔ تو یہ ایصال ثواب جو ہے وہ از روئے شرع ثابت ہے۔ تو ہم یہ ایصال ثواب ہی کی مجلس اور محفل کر رہے ہوتے ہیں جو شرعاً اس کا ثبوت موجود ہے۔ پھر آپ یہ 11ویں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی کہے کہ بھئی 11ویں پہلے نہیں تھی، حضور غوث الاعظم جو ہے وہ 470 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، حضور کے وصال کے 459 سال کے بعد ہوئے ہیں، اور آج آپ کو تقریباً 1000 سال سے زیادہ عرصہ آپ کو ہو گیا۔ تو 400 سال پہلے تو 11ویں نہیں ہوتی تھی نا، جب آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تب تو نہیں ہوئی تھی، تو تم نے ایجاد کر لی ہے۔ تو یہ ایجاد 11ویں نام نیا ہے، لیکن ایصال ثواب پہلے سے موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ ایصال ثواب کی اصل موجود ہے، تو ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے۔ پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ جو ایصال ثواب کر رہے ہیں اس میں آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ یہاں مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، بتائیے مسجد میں آ کر بیٹھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز کام ہے۔ آپ اعتکاف کی نیت کریں گے تو جتنی دیر مسجد میں تشریف فرما رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا یا نہیں؟ تو بتائیے اس میں ناجائز کون سا پہلو ہے؟ یہ ایصال ثواب کی محفل میں سب سے پہلے مسلمان مسجد میں جمع ہوا، تو اس ایصال ثواب کی محفل کی برکت سے مسجد میں لوگ آ گئے، ورنہ اس وقت آپ کہاں ہوتے؟ اپنے اپنے گھروں پر ہوتے، اپنی اپنی مصروفیات میں مشغول ہوتے۔ تو اس محفل کی برکت یہ ہے کہ اس نے آپ کو اس وقت اس اللہ کے گھر میں جمع کر دیا، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو مقامات ہیں وہ مساجد ہیں۔ تو اس وقت آپ اس مقام پر موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مقامات ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسند مقام اللہ تعالیٰ کو بازار ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ بازار میں اپنا ضرورت کا کام کرو پھر پلٹ آؤ۔ تو بتائیے اس ایصال ثواب جو کہ جائز ہے، حضور کی شریعت سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، ایک بزرگ کو ہم ایصال ثواب کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، تو بتائیے اس ایصال ثواب کی محفل کی برکت سے آپ اس وقت مسجد میں موجود ہیں، اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور یہ جائز عمل ہے یا نہیں ہے؟ پھر اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں یہاں بیٹھا ہوں درس قرآن بیان کر رہا ہوں، قرآن پڑھا میں نے یا نہیں پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں پہلے نعت پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی؟ تو حضور کی تعریف کرنا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں اپنے نیک بندوں کی تعریف بیان فرماتا، کتنے انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے عظمت اور تعریف بیان کی، اور ہمارے نبی کا تو کیا کہنا ہے؟ بلکہ آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اولیاء کا بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اگرچہ انبیاء کرام بھی اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ کے، لیکن عمومی اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر غیر نبی بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عظمت اور شان کو بیان فرماتا ہے یا نہیں فرماتا؟ بیان فرماتا، انبیاء کی شان اور عظمت کو بیان فرماتا ہے۔ تو اگر آپ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر مشتمل اشعار پڑھیں گے تو یہ جائز کام کیے یا ناجائز کام کیا؟ اور جب مجلس شروع کی تھی تو قرآن کی تلاوت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ قرآن کی تلاوت ہوئی تھی، جائز ہے ناجائز ہے؟ تو ہم نے دن فکس کیا، لازم اور ضروری سمجھ کر نہیں کیا تو تعیین عرفی ہے، جائز ہے۔ آپ یہاں مسجد میں آ گئے، مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، جائز کام بلکہ نیکی کا کام، قرآن عظیم کی تلاوت کی گئی، نیکی کا کام، حضور کی تعریف پر مشتمل نعت پڑھی گئی، نیکی کا کام، اور اب درس قرآن چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کھانے وغیرہ کا کوئی انتظام ہوگا یا شیرنی تقسیم ہونی ہوگی تو شیرنی کا تقسیم کرنا یا کھانا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے بولو جائز ہے ناجائز ہے؟ اور اس کے بعد جو بھی ثواب حاصل ہوگا وہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرنا تاکہ ہمارا ایک ربط اور تعلق ان سے جڑ جائے، کیونکہ یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں۔
اور یہ کسی کا ادھار رکھتے نہیں ہیں. تو جب آج ہم ان سے تعلق قائم کریں گے تو کل بروز قیامت یہ ہمیں پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ تو فائدے ہی فائدے ہیں. اس میں نے جتنی چیزیں ذکر کی، دن معین کیا، آپ مسجد میں تشریف لائے، قرآن کی تلاوت ہوئی، نعت پڑھی گئی اور اب درس قرآن ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہم ایصال ثواب کریں گے اور مسلمانوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا کر اس کا ثواب ایصال کریں گے. اس میں سے کون سا ایسا عمل ہے جو حرام اور ناجائز اور گناہ ہے؟ اس سب کے مجموعے کا نام 11ویں رکھ دیا ہے. تو اگر ان کی علیحدہ علیحدہ شرعی حیثیتوں کو دیکھو تو علیحدہ علیحدہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہ صرف جائز ہیں بلکہ شریعت ان کو محبوب رکھتی ہے، شریعت ان کو پسند کرتی ہے. لہٰذا یہ 11ویں جن چیزوں کا مجموعہ ہے، اگر اس میں غور کریں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ تو نہیں رہے گا اب کہ پتہ نہیں ہم صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں. آپ کہو میں نے عقیدہ میں نے سیکھا ہوا ہے، میں سیکھ کر عمل کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ مجھے ابا نے جو سکھایا تھا. بھائی 11ویں کیوں کر رہے ہو؟ اب تو آپ یہ نہیں کہو کہ میرے ابا کرتے تھے، آپ کہو کہ میں نے سیکھا ہے. اس میں بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے جو ناجائز ہے؟ اس پورے مجموعے کو ہم 11ویں کہہ رہے ہیں. تو نام تو آپ کچھ بھی رکھ دو، چلو بھائی 11ویں نہ رکھ دو، آپ نام دے دو اچھا سا، وہ نام ہم رکھ لیتے ہیں. نام میں کیا ہے؟ وہ نام تو اس اعتبار سے ہے کہ آپ کا وصال مبارک 11 ربیع الثانی کو ہوا ہے. تو اس اعتبار سے جب یہ اللہ کے بندے اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو یہ تو محبوب سے ملاقات کا دن ہوتا ہے ان کے لیے تو عید کا دن ہوتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے عید کا دن تو وہ دن ہے کہ جب ہم اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلے جائیں گے. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے اپنے محبوب سے ملاقات کا دن ہے، اور جب محبوب سے ملاقات کا دن ہوتا ہے تو انسان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور جس کا محبوب دنیا نہ ہو، جس کا محبوب خالق کائنات ہو، وہ عظمت والا رب ہو، تو جب اس کی طرف بندہ منتقل ہو رہا ہوگا تو اس کے لیے کس قدر خوشی کا موقع ہوگا. یہ تو میرے جیسے کمزور لوگ ہیں نا جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا. ہاں تو کمزور زندگی گزاری ہے تو یہ تو ہوگا، لیکن یہ لوگ تو اللہ کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت کو پہلے ذکر فرمایا، علامت کو بعد میں ذکر فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوست، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. تو آج ہم خوف اور غم ہی سے تو نجات چاہتے ہیں، ساری زندگی اسی کے لیے تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سے نکل نہیں سکتے اس لیے کہ ہم نے اللہ کے غیر میں نجات کو تلاش کیا ہے، اور انہوں نے اللہ کی ذات سے تعلق قائم کرنے میں نجات کو تلاش کیا ہے. تو وہ منزل کو پا گئے اور ہم ادھر ادھر نکل گئے، اور یوں ہی ادھر ادھر نکل کر ہم نے زندگی گزار دی. ایک بچہ ہے جس کو آپ نے کوئی چیز لینے کے لیے، دودھ لینے کے لیے بھیجا، گھر کا کوئی سودا سلف لینے کے لیے بھیجا. ایک بچہ ہے جو گیا اور سیدھا کسی چیز نے اسے مشغول نہیں کیا اور سیدھا دکان پر گیا، فوراً لے آیا. اس کی تعریف ہوگی، اس کی تحسین ہوگی کہ اس نے بر وقت جو ہے صحیح وقت پر اس نے کام کر دیا. ایک ہے جو نیچے اترا، گیا ادھر ادھر، لڑکے کھیل رہے تھے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا. اب وہ اصل مقصد سے ہٹ گیا اور یہاں اس مشغولیت میں لگ گیا. پتہ چلا کہ اماں جو ہے ڈنڈا لے کے اس کو ڈھونڈنے نکلی ہے اور دو لگائے اس کو کہ تو 2 گھنٹے سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، ہنڈیاں پکانی ہے مجھے، اور تو سامان سودا لینے نکلا تھا، کیا کر رہا ہے تو وہ ناکام ہے. تو ہمارا حال عوام الناس کا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، اصل کامیاب وہ ہے جو خالق کی طرف متوجہ ہے. تو اس لیے آپ غور فرمائیں کہ اب جب آپ نے یہ چیز سیکھ لی تو آپ کو کوئی بھی شک و شبے میں اپنے عقیدے سے متعلق مبتلا نہیں کر سکتا. آپ اس پر جازم بھی رہیں گے، اپنی اولاد کو بھی دلیل کے ساتھ یہ چیز منتقل کریں گے، اور مزید یہ کہ کوئی سمجھنا چاہے گا تو آپ اس کو سمجھا بھی سکیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اب یہ رضی اللہ عنہ بھی کہہ دیتے ہیں تو لوگ گلے پڑ جاتے ہیں. رضی اللہ عنہ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے فرمایا، ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہو، رضی اللہ عنہ کیوں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیچارے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، زیادہ پڑھے لکھے اس اعتبار سے کہ انہوں نے دین نہیں پڑھا ہوتا. ہاں انگریزی بہت پڑھ لی ہوگی تو دماغ میں چڑھ گئی ہوگی، وہ سب کچھ آتا ہوگا ان کو، اس اعتبار سے تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن دین نہیں پڑھا ہوتا تو جو من میں آئے وہ اعتراض کر لیتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ رہے ہو بھائی، وہ تو صحابہ کے لیے. اگر یہ آیت ہی پڑھ لی جائے
کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوید صحابہ کو سنائی ہے، اس آیت کو ہی پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کا ترجمہ پڑھ لیں کہ وہ جو سبقت لے گئے، سب سے پہلے ایمان لیا، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کیونکہ پہل اسلام لانا بہت مشکل کام تھا، بڑی تکلیفیں، بڑی آزمائشیں. اس وقت جس نے حق کو قبول کیا، بتاؤ اس کی قدر ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو اللہ نے ان کو سابقون اولون میں فرمایا، سبقت لے گئے بھائی، آگے نکل گئے. بہت سارے لوگ تو بعد میں دیکھ کے کہ مسلمان بڑے طاقتور ہو رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پھر فتح مکہ پر تو فتح مکہ کے بعد تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج داخل ہو گئے اسلام میں. تو وہ بہرحال بعد میں ایمان لائے، لیکن جس نے مارے کھائیں، جس نے تکلیفیں اٹھائیں، تو وہ سابقون اولون، ان کی بڑی فضیلت اور بڑی قدر و منزلت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انصار اور مہاجرین میں سے وہ سبقت لے جانے والے اول، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کا تو ذکر کر دیا، اور مزید فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ کہ جن لوگوں نے ان سابقون اولون کی حسن خوبی کے ساتھ اتباع اور پیروی کی. اب فرمایا جا رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ان سابقون اولون کے لیے تو فرمایا رضی اللہ عنہ، لیکن ساتھ میں جملہ یہ بیان فرما دیا کہ ان کی جس نے پیروی کی اس کے لیے بھی یہی نوید ہے. اور اگر درس نظامی کی کتاب کسی نے پڑھی ہو، ہدایہ، یہ دلائل کی کتاب ہے کہ فلاں چیز جائز ہے تو کیوں ہے، امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، امام اعظم کیا فرماتے ہیں، یہ اس میں اس کی جو مصنف ہیں، وہ مصنف جو ہے اپنے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں رضی اللہ عنہ. حالانکہ بہت بات کے ہیں، کہتے ہیں قال رضی اللہ عنہ. اب یہاں رضی اللہ عنہ خود اپنے نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں، حالانکہ بہت بات کے ہیں. اور عالم بننے والا اس کتاب کو پڑھ کر ہی عالم بنتا ہے، اور مصنف لکھ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. ان کو پتہ نہیں تھا، یہ ساری دلیلیں سکھا رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ رضی اللہ عنہ جو ہے صرف صحابہ کو کہنا چاہیے، بعد والے لوگوں کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے. کوئی لازمی قاعدہ اور قانون نہیں ہے. اور یہ رضی اللہ عنہ، ایک اور بات آپ سمجھ لیں کہ رضی اللہ عنہ یہ جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن یہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ان بزرگ نے جو اپنے لیے لکھا قال رضی اللہ عنہ، صاحب ہدایہ نے، تو وہ اس اعتبار سے کہ دعائیہ کلمے کے طور پر کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو دعائیہ کلمے کے طور پر بھی رضی اللہ تعالی عنہ کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اب چاہے آپ حضور غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ کی رحمت ہے ان پر، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. دنیا مانتی ہے. یا رضی اللہ عنہ کہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، دنیا مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ تو غوث الاعظم سے راضی نہیں ہوا تو کس سے راضی ہوا ہے؟ دنیا مانتی ہے. اور ایسی کرامات اور ایسی زبردست شخصیت گزری ہے کہ دنیا جو ہے آپ کی ہر اعتبار سے جو ہے آپ کی عظمت کا سکہ مانتی ہے. 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی. اور وہ چاند دیکھنے میں مسئلہ ہو گیا تو کہا کہ بھئی وہ فلاں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے یہاں جو بچے کی ولادت ہوئی ہے وہ اس کو دیکھ لو. وہ معلوم ہوا ہے کہ وہ دن کے وقت میں اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں فرماتے، تو اگر وہ دودھ پی لے تو سمجھو رمضان ہے، نہ پیے تو سمجھو عید ہو گئی. تو یہ آپ کی پہلی کرامت جو ہے وہ ظاہر ہوئی کہ آپ جو ہے وہ دن کے وقت میں اپنی پیدائش کے فوراً بعد رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہے، اور آپ رمضان کے دن میں اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں نوش فرمایا کرتے تھے. پھر آپ کی جو پیدائش 470 ہجری اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 89 ایئرز، تقریباً 90 برس آپ کی عمر مبارک ہے. رمضان کا جیسے میں نے ذکر کر دیا، رمضان میں پیدائش ہے، اور 11 ربیع الثانی، ربیع الاول کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس میں آپ کا وصال مبارک ہے. آپ اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہوئی، 79 سال کی عمر. اور پھر آپ کی جو ولادت ہے وہ ابتدائی طور پر ہی جو ہے جو ولادت کا جو واقعہ ہے اس میں مطلب
آپ کی والدہ محترمہ جو ہے جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے اس وقت آپ کی والدہ محترمہ کی عمر مبارک 60 برس تھی، یعنی جب امید ختم ہو جاتی ہے اولاد کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ آپ کے والد محترم جو ہیں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ جنگوں وغیرہ میں بہت زیادہ شرکت، جہاد میں ہی اکثر مشغول رہا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے آپ کو یہ پکارا جاتا ہے جنگی دوست۔ ابو صالح موسیٰ آپ کا نام تھا، بڑے متقی اور پرہیزگار، زبردست، حضور غوث الاعظم کے والد ہیں، زبردست ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بھئی ایسے ہی جو ہے نا، ایسے ہی گھرانوں میں اس طرح کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرزند عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کے والد مکرم جو ہیں ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت امام حسن سے ملتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، حسنی سید ہیں، اور آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سبعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد بھی بڑے، ان کے نانا بھی بہت بڑے بزرگ گزرے، تو وہ والدہ محترمہ جو ہے ان کا شجرہ نسب آگے جا کر امام حسین سے ملتا، تو والد جو ہیں حسنی ہیں اور والدہ حسینی ہیں، تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آپ کا نسب مبارک ہے وہ والد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اس کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ جب آپ بہت چھوٹے تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کیونکہ یہ ولایت جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جس طرح سے نبوت ایک وہبی شے ہے، گاڈ گفٹڈ، اس کو ہم عمل کے ذریعے سے نہیں کما سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے نبی بنا دے۔ اب تو نبوت کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اب تو کوئی نبی تشریف نہیں، کوئی بھی نہیں آئے گا، حضور تشریف لے آئے۔ اور ولایت بھی اسی طرح سے گاڈ گفٹڈ ہے، عمل کے ذریعے سے انسان اسے کما نہیں سکتا ہے۔ اور بعض اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے ہی اللہ تعالیٰ انہیں منتخب فرما لیتا ہے اور انہیں ولایت کی خلعت سے مشرف فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے انہی میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے اپنی دوستی کے لیے منتخب فرما لی، جیسا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پیدائشی طور پر اللہ کی ولیہ ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ نے منت مانی تھی کہ اللہ میرے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے، بیت المقدس کے لیے، مقدس بھی کہتے ہیں اور مقدس دونوں تلفظ ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا بیٹا ہوگا، لیکن بیٹی پیدا ہو گئی تو پریشان ہو گئی کہ اب یہ بیٹی تو کیسے، میں کیا کروں اس کو، یہ منت کیسے پوری کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اسی کو خدمت کے لیے وقف کرو، اور پھر آپ جو ہے بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھی اور وہیں ایک حجرے میں آپ عبادت کیا کرتی تھی، اور آپ کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہوتے تھے، سردی میں گرمی کا پھل، گرمی میں حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے خالو، اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری جو حضرت بی بی مریم کی پرورش کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام پر، کیونکہ والدین نے تو دے دیا تھا خدمت کے لیے، تو پھر تو وہ ان کے پاس گئی نہیں، خالو نے ذمہ داری۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ حجرے میں وہ خبر لینے کے لیے آیا جایا کرتے تھے، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی، اور آپ سے یہ خلق عادت کہ بے موسم کے پھل جو ہیں، یہ کرامت آپ سے ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہوتے تھے، گرمی میں سردی کا پھل، سردی میں گرمی کا پھل، اور ایک دن میں آپ کی عمر اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنا آپ کا قد بڑھ جاتا تھا جتنا بچے کا 1 سال میں بڑھتا ہے، وہ جتنا جلدی جلدی اللہ نے بڑا کرنا چاہا کر دیا، پھر وہ نارمل لائف پر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے، تو یہ ولایت جو ہے یہ اللہ چاہے تو ابتدا سے عطا فرما دے، یا جب اللہ چاہے بعد میں بھی عطا فرماتا ہے، اور یہ وہبی شے ہے، کسبی شے نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ کوئی کہے کہ میں اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کا ولی، ہاں یہ چیزیں معاون و مددگار ضرور ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بھئی کون لوگ ہیں اللہ کے ولی؟ وہ جو مومن ہیں اور جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو بے ایمان اللہ کا ولی نہیں بن سکتا،
اور جو متقی اور پرہیزگار نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. یہ علامات تو ہیں، یہ ذرائع اور اسباب تو ہیں، لیکن ہر متقی کو اللہ اپنا دوست بنا لے یہ ضروری نہیں. ہاں وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا اعزاز اور اکرام ہے. خود فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو جتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اتنا اس کا مقام. لیکن ان لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کے لیے جسے چاہے چن لے، یہ اس کی مرضی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ان میں بھی وہ ایسا خاص قلب، ایسا اس کا خاص پاکیزہ اور ستھرا اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ وہ لوگوں میں ممتاز اور متقیوں میں بھی چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہے. تو اس سے آپ کے ذہن میں یہ کہیں خدشہ پیدا نہ ہو جائے کہ بھئی سارے ہی متقی ولی ہوتے ہیں یا جو ولی ہوتے ہیں وہی متقی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی متقی ہوتا ہی نہیں ہے. تو تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے بہت سارے لوگ متصف ہو سکتے ہیں، لیکن ان متقیوں میں سے اللہ جسے چاہے گا منتخب فرما لے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ منتخب فرما لے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی ہے، آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں 10 برس کا تھا اور مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو جب میں مدرسے پر پہنچنے والا ہوتا تھا تو آواز آتی تھی کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو. اور پھر جگہ سب کشادہ کر دیا کرتے تھے. تو وہ آواز جو آتی تھی جیسے سب مجلس والے سنتے تھے. ظاہر ہے اگر یہی سنیں اور دوسرے نہ سنیں تو پھر تو وہ جگہ نہیں بنے گی نا. تو اعلان ہوتا تھا باقاعدہ کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ خالی کر دو. تو کہا اس اعلان کی وجہ سے جو ہے مجھے پتہ چل گیا 10 برس کی عمر میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرما لیا. اسی طرح سے ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا کھیل کود کا کوئی ارادہ ہوتا اور میں بچوں کو کھیلتے کودتے دیکھتا اور اس طرف جانے کی کوشش کرتا تو آواز آتی تھی غیب سے کہ ہم نے عبد القادر تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا، ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ. تو جسے اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف بلائے. اور بتائیے نبی پر تو وحی نازل ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ دل میں بات ڈالتا ہے، اس کو القاء کہتے ہیں. تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں. بتائیے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے دل میں بہت ساری باتیں ڈال دیتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دلوں میں کیا کچھ نہیں ڈالتا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کا انکار کیا جا سکے. تو بہرحال 18 برس کی عمر تک تو آپ وہیں علم حاصل کرتے رہے، اور 18 برس کی عمر کے بعد آپ اپنی گیلان شہر سے جو ایران میں ہے، آپ کی پیدائش ایران کی ہے، اور وصال آپ نے بغداد میں فرمایا، عراق میں، اور وہیں آپ کا مزار پر انوار ہے. اور یہ جہاں آپ کا مزار بنا ہوا ہے وہی آپ کا مدرسہ تھا، مدرسہ قادریہ. وہیں پر آپ کو آپ کی تدفین کی گئی، اور وہیں پر آپ کا مزار مبارک جو ہے اب مرجع خلائق ہے. لوگ جاتے ہیں اور وہاں فیض حاصل کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. تو یہ 18 برس کی عمر تک تو وہیں رہے گیلان میں، پھر علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لائے. اور جب آپ اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے رہے تھے تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اب ہماری ملاقات آخرت میں ہوگی. یہ ان کی والدہ کا مقام و مرتبہ کہ اب تو آخرت ہی میں ملاقات ہوگی. اور آپ نے ان کو کچھ رقم دی جو آپ کے والد گرامی جو ہے وہ بطور طریقہ وراثت میں چھوڑ کر گئے تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ آدھے 40 درہم میری والدہ نے میرے جو ہے وہ کرتے میں سی دیے اور 40 بھائی کے لیے رکھ لیے، اور فرمایا کبھی جھوٹ نہ بولنا چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو. اور پھر واقعہ مشہور ہے کہ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور پوچھا تو آپ نے بتا دیا، اور پھر وہ حیران ہوئے اور انہوں نے توبہ کر لی اور رجوع کر لیا. تو یہ آپ کی دوسری کرامت ظاہر ہوئی، اور آپ کا یہ ثابت قدمی کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ان 40 دیناروں پر نہیں. اور جو والدہ نے نصیحت فرمائی تھی تو والدہ نے ایسی تربیت بھی تو کی ہوگی نا، ورنہ ہم اپنے بچوں کو کتنی باتیں کہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ اس کا خلاف کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے. تجھے سمجھایا نہیں تھا؟ انسان ہے کیا ہے تو سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ سنا ہے نا، ہم خود بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تربیت ہوگی تبھی تو
ایسا اثر کیا ہوگا نا، ورنہ 18 سال کی جوانی ہے، جوانی میں انسان پیسے کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے، اور یہ ڈاکو کو پتہ بھی نہیں ہے. بھائی کوئی ایسا ذریعہ اختیار کر لیتے کہ بھئی ڈاکو کو اگر کہہ دیتے کہ بھئی میرے پاس کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے، چیک کر لو بھائی تمہارے سامنے ہی ہے، چلو یوں نہ کہتے نہیں ہے، لیکن اس طرح کی گول مول باتیں کرتے تو وہ یار بچہ ہے اس کے پاس کیا ہوگا، چیک کر لو سب کچھ تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو کیا ہوگا، مجھ جیسے چھوٹے بچے کے پاس کیا ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن وہ سیدھا سیدھا بتا ہی دیا. تو بھروسہ کس درجے کا تھا، 18 سال کی عمر کا بچہ ہے، ہمارے 18 سال والے اور شیخ عبد القادر جیلانی کا تقوی اور آپ کا اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ اور آپ کی والدہ محترمہ کی تربیت کا نتیجہ، کیونکہ والد محترم کا انتقال بہت ارلی ایج میں ہو گیا، بہت چھوٹے تھے اس وقت آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ماں نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینی تربیت گھر سے ہوتی ہے. کسی مدرسے میں تو وہ جب سمجھدار ہوگا جب جائے گا، تو اس کا مطلب دیندار، اگر ماں باپ دیندار ہوں گے تو بچہ دیندار بنے گا نا، اور وہ دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے اور اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوں گے اور خود بھی دیندار ہوں گے، انہوں نے دین سیکھا ہوگا اور ان میں یہ صلاحیت ہوگی کہ دین کو صحیح طریقے سے بچے کے ذہن میں اتار سکیں، آسان بنا کے اس کی ذہنی سطح پر اتر کر ان معلومات کو آسان کر کے اسے سمجھا سکیں، اور پھر مسلسل پریکٹس کے ذریعے سے اس کو یہ باور کرا سکیں. اب آپ چلتے پھرتے چھوٹے بچے کو اگر کہیں کوئی وہ ایسی بات کرے جو غلط ہو، تو بار بار کہنے سے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ مت کرو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے. تو جب ہم بار بار بچے کو یہ کہیں گے تو ایک اس کا معیار بن جائے گا. اس کا مطلب کرنا وہ چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو. تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ آ کے پوچھے گا امی یہ کر لوں، ابو یہ کر لوں، اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. اس کا مطلب آپ نے ایک سٹینڈرڈ قائم کر دیا، اس کے ذہن میں بٹھا دیا. یہ کون کرے گا؟ وہ کوڑا کاغذ ہے، اس کوڑے کاغذ پہ تحریر کون لکھے گا؟ اس ذمہ داری کو ماں باپ پورا کریں گے. لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے. تو اس تربیت کا نتیجہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 18 برس کی عمر میں یہ حال ہے آپ کا، اور علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کون سا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کوئی انجینئر، ڈاکٹر یا طبیب بننے کے لیے جا رہے تھے؟ نہیں، دین سمجھنے اور دین سیکھنے کے لیے جا رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں کوئی اعلیٰ تعلیم دوسری نہیں ہوتی تھی. طب کا بہت بڑا شعبہ تھا، اس میں علم حاصل کر سکتا تھا، فوجی بن سکتا تھا، اور فوج میں داخل ہو کر اعلیٰ مرتبے پر کمانڈر بن کے بادشاہ کے قریب ہو سکتا تھا، خلیفہ کی بڑی سہولیات مل جاتی تھی اس کو، بہت کچھ ہو سکتا تھا. تاریخ کے علوم تھے، بہت ساری چیزیں سیکھ کر انسان جو ہے وہ بہت ساری ترقیاں کر سکتا تھا. اس کے باوجود کس چیز کو ترجیح دی؟ تو بچہ دین کو ترجیح دے گا یا نہیں دے گا، یہ تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بھائی اس کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ تو آپ نے تو شروع سے ہی اس کا مورل ہی ڈاؤن کر دیا کہ دین سیکھے گا تو بھوکا مر جائے گا، باقی ساری چیزوں میں چالاکیوں میں یہ جو ہے وہ آسودہ حال رہے گا. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ 18 برس کی عمر میں اپنی والدہ محترمہ کو چھوڑ کر اتنا دور کا سفر، بڑا مشکل سفر تھا، 400-500 میل کا یہ سفر آپ نے طے کیا ہے، اور کوئی تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، کبھی سواری مل گئی کبھی نہیں ملی، اور آپ طویل عرصے تک یہ علوم حاصل کرتے رہے. پھر 33 برس تک ان علوم حاصل کرنے کے بعد 33 برس تک آپ نے تدریس کی، بلکہ 33 سال تک فرمایا کہ علوم حاصل کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر دم تک دین کی تبلیغ اور تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، آخری عمر تک. یہ آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ جس میں آپ نے ہم وقت دین کی سربلندی کے لیے کوشش کی. پھر کئی کرامات بھی آپ سے ظاہر ہوئیں. اصل تو یہ ہے کہ ہمارے جو 11ویں شریف کے اجتماعات ہوتے ہیں اس میں موضوع کرامت ہی ہوتا ہے. بھئی ٹھیک ہے، کرامت یہ ان کی عظمت کی دلیل ضرور ہے، لیکن ہم ذرا ان کی زندگی کو دیکھیں نا کہ انہوں نے زندگی کیسی گزاری، اور ہم آج کیوں، آج ہمارے جو آبا و اجداد انتقال کر کے ان کے لیے کبھی اس طرح سے محفل کر کے بیٹھتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ نہیں. ہمارا تعلق کیا ہے ان سے؟ کہاں وہ 470 ہجری میں ولادت ہوئی اور 561 میں وصال بھی فرما گئے،
ہمارا تو نام و نشان نہیں تھا، اب ہم 1000 سال کے بعد ہمارا وجود ہے، ہمارا کیا تعلق ہے بھائی؟ جن سے اتنی محبت بھی ہے، جن کی اتنی عقیدت بھی ہمارے دل میں ہے، اپنی محنت سے کمایا ہوا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، کیا ہوا؟ اللہ تعالی کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے، جسے اللہ اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، ان لوگوں کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا تعلق، اور ہم آپ غور فرمائیں کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں چلا یا اللہ۔ کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ چلا۔ اس کا مطلب اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ یہ دعا مانگا کرو کہ جو میرا قرب خاص رکھنے والے لوگ ہیں، جن پر میرا انعام ہوا ہے، ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگو۔ اور وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ بھائی اللہ کے مقرب انعام یافتہ بندوں کا راستہ حقیقتاً صراط مستقیم ہے، تو تم اللہ کے نیک بندوں کا راستہ طلب کرو۔ اور کتنی بار آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ ہر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اور اس کے فرض کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، تو کتنی بار آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو اور یہ دعا مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ تو انعام یافتہ بندوں کے راستے پر بندہ چلے گا کیسے؟ جب تک ان کا ساتھ نہیں طلب کرے گا، ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا نہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرے گا اور ان کے قریب نہیں ہوگا، ان کو جانے گا نہیں، بتائیے تب تک وہ سیدھے راستے پر چل سکتا ہے؟ تو ہمیں ہماری شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں سے اپنا تعلق استوار رکھو، ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو اللہ کے قریب ہوگا اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں گے تو اس پر اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ہم پر بھی اس کے چھینٹے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ کے مقرب بندوں کا قرب ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ اپنی صحبتوں کو دیکھو، تم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تم اپنا دن کس کے ساتھ گزارتے ہو، اپنی رات کے اوقات تم کس کے ساتھ گزارتے ہو، کیونکہ یہ صحبتیں تمہاری پوری زندگی پر بہت زبردست طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھے بن جاؤ گے، اس کی اچھائی تم پر اثر کرنے لگ جائے گی، اور کوئی بری صحبت اختیار کر لو گے تو بتاؤ اس کے برے نتائج ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی زبردست مثال پیش فرمائی کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے کہ تم کسی عطر والے کے پاس بیٹھ جاؤ، تو یا تو تم خود عطر خرید لو گے، یا جتنی دیر اس کے پاس بیٹھو گے تمہیں خوشبو تو آتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت کی برکت یہ ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے نیک بنا دیں گے۔ جیسے حضور نے فرمایا نا، تم عطر خرید لو گے تو اس کا مطلب عطر خرید لو گے تو ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو جاؤ گے۔ اور اگر چلو اس کا اتنا اثر قبول نہیں کر رہے ہو، لیکن جتنی دیر اس کی مجلس میں بیٹھو گے تمہیں خوشبو تو آئے گی۔ تو اس کا مطلب اللہ کے نیک بندوں کی، علماء اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں تم جتنی دیر بیٹھو گے، اللہ کی رحمتیں جو وہاں پر نہ اتر رہی ہوں گی اس سے تمہیں بھی حصہ حاصل ہو جائے گا۔ تو حضور نے حصی مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے کہ کسی عطر والے کے پاس بیٹھ جاؤ، یا تو عطر خرید لو گے، یعنی اس کی صحبت کا دائمی اثر تمہاری زندگی پر مرتب ہوگا اور ہمیشہ کے لیے خوشبو والے خود بن جاؤ گے، اور دوسروں کو خوشبودار بنانے کی صلاحیت تم میں پیدا ہو جائے گی، یا کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ جتنی دیر وہاں بیٹھو گے خوشبو پاؤ گے۔ اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے تم کسی لوہار کے پاس بیٹھ جاؤ تو تم اپنے کپڑے جلا لو گے، دائمی نقصان ہے یا نہیں ہے؟ کسی برے آدمی کے پاس بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے برائی کا ایسا اثر ہو کہ خود ہی ہمیشہ کے لیے برے بن جاؤ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم اثر اتنا تو ضرور ہوگا کہ تمہیں پسینے کی بو ضرور آئے گی۔ تو اس کا مطلب جو نحوست ان بیکار قسم کی مجلسوں پر اتر رہی ہوتی ہے،
اس سے اس صحبت یافتہ کو بھی حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یا اللہ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اور انعام یافتہ بندے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صحبتوں کو چیک کرو، اپنی بہترین صحبتیں رکھو، علماء کی دوستی رکھو، نیک لوگوں کی دوستی رکھو، کہ نیک لوگوں کی اگر دوستی ہوگی تو ہمہ وقت وہ آپ کو نیکی کرتا ہوا دکھائی دے گا تو آپ کا بھی دل کرے گا کہ میں نیکی کروں۔ وہ نماز کے لیے جائے گا آپ کو بھی کہے گا۔ آپ اگر ہمارے اگر زبان سے کوئی گالی وغیرہ ہے، کوئی غیبت نکل رہی ہوگی، وہ روک دے گا، یہ ہمارا ویل وشر ہے کہ نہیں بھئی یہ حرام ہے اور یہ اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ تو بتائیے یہ کیسے ہوا؟ ورنہ ہمیں تو اطلاع مل ہی نہیں رہی تھی اور ہم کیے چلے جا رہے تھے اور اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے تھے اور اپنی نیکیوں کو تباہ کر رہے تھے۔ کسی شخص نے کہا کہ اگر مجھے غیبت کرنی ہو نا کسی کی تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا۔ کسی نے کہا ہے کیوں؟ ماں کی غیبت کیوں کرو گے؟ اس نے کہا غیبت کرنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیکیاں اس کی طرف منتقل ہو جائیں گی آخرت میں، ایسا ہی ہوگا نا؟ ہاں تو میں چاہتا ہوں کہ پھر ماں کی غیبت کروں اگر کرنی ہے تو، تاکہ میری نیکیاں کسی غیر کی طرف نہ جائیں، اپنے ہی کی طرف جائیں۔ یہ سکھانا مطلوب ہے کہ جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، تو کوئی جگانے والا اگر ساتھ ہوگا، اچھی صحبتیں ہوں گی تو وہ ہوشیار کرے گا اور وہ آخرت کی تباہی سے ہمیں بچا لے گا۔ جیسے ہم چل رہے ہوں، ہمارے ساتھ کوئی دوست ہو اور اچانک کوئی گڑھا آ جائے، اس کی نگاہ نہ پڑے اور ہم اسے بچا لیں تو وہ شکر گزار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یار اچھا ہوا تم ساتھ تھے، ورنہ تو میں تو گیا تھا، اس گٹر میں گر جاتا تو مر بھی سکتا تھا اور کوئی عضو بھی ٹوٹ سکتا تھا، چوٹ لگ سکتی تھی، بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے تم میرے ساتھ تھے۔ تو اس لیے اپنی صحبتوں کو دیکھنا چاہیے کہ صحبتیں نیک لوگوں کی رکھیں۔